میں ارشد شریف کی فیملی کی مرضی شامل ہو اور کمیشن ایسا ہو جس میں ارشد شریف کے شعبے سے تعلق رکھنے والے یعنی آپ اور PFUJ بھی اس پر راضی ہو. دس از دا فرسٹ کنڈیشن. دوسری کنڈیشن یہ ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرائم ہوا ہے، یہ جو اسیسینیشن ہوئی ہے، it involves two jurisdictions, Pakistan and the other country. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر قوانین اور رولز اور پریسیڈنٹ اجازت دیتا ہے تو یہ کمیشن میں یونائٹڈ نیشنز کا نمائندہ بھی ہونا چاہیے. اونلی دین ول یو بی ایبل ٹو اسٹیبلش. اور جب ایک دفعہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ ارشد شریف ہیز بین اسیسینیٹڈ in the line of duty, it will be a cataclysmic change in the environment. It will be a cataclysmic change. اس لیے آپ لوگوں کو اور ہم سب کو اس کو بطور چیلنج لینا چاہیے. دوسری بات جو میں کر رہا ہوں، اس طرح کے اوکیزنس کے اوپر ہم سب اپنی آواز اٹھاتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی شوڈ آلسو لک ہاؤ ٹو پروسیڈ فارورڈ. کوئی ایک طریقہ ہونا چاہیے. محض آواز اٹھانے سے اور محض اسپیچز کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے. پاکستان نے دستخط کیے ہیں، انڈورس کیا ہے یونائٹڈ نیشنز پلان آف ایکشن کے فار دا سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آف جرنلسٹ. پاکستان نے SDG گولز پر دستخط کیے ہیں اور SDG گولز میں 16.10.1 یہ تقاضا کرتا ہے حکومت سے کہ آپ نے ہر سال ہم کو جو کرائمز ہوئے ہیں اگینسٹ جرنلسٹ اینڈ ادرز آلسو، ٹریڈ یونینسٹ، ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز وغیرہ، ان کی آپ نے ہم کو ڈیٹا پرووائڈ کرنا ہے. آج تک حکومت کی طرف سے کوئی ڈیٹا مہیا نہیں ہو سکا. مور دین 10 years have passed. Therefore, you should all strive کہ یہ بیسک ریکوائرمنٹ پوری ہو. آپ کے نیٹ ورک نے، جسٹس نیٹ ورک نے اس پر کچھ کام کیا ہے، ارادہ نے بھی کام کیا ہے، اور اس میں افضل بٹ صاحب بھی شریک ہوئے ہیں. اور میں نے اس وقت بھی یہ تجویز دی تھی کہ آپ کے ڈیٹا کو اقوام متحدہ نہیں مانے گا کیونکہ وہ گورنمنٹ کو پابند بناتا ہے. اس لیے آپ اپنا ڈیٹا لے کے پارلیمان میں جاؤ اور پارلیمان سے اون کرواؤ اس کو، اور پھر حکومت سے مجبور کراؤ کہ وہ اس کو اون کر کے ہر سال یہ رپورٹ سبمٹ کرتے رہیں. آج تک کوئی رپورٹ سبمٹ نہیں ہوئی. So these were my suggestions I wanted to place before you. ٹائم بڑا تھوڑا ہے، لیکن یہاں ایک بات ہوئی اور وہ تھی چارٹر آف ڈیموکریسی کی. میں بڑا خوش ہوا کہ سول سوسائٹی نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی ہے. ہاں، 2006 والا چارٹر آف ڈیموکریسی میں جس چیز پر عمل درآمد نہیں ہوا وہ سول ملٹری ریلیشنز ہیں. The civil military relations are heavily tilted in favor of military. اور جب تک اس امبیلنس کو درست نہیں کیا جائے گا، اس ملک کے اندر جتنی بھی آپ کو امبیلنسز نظر آ رہی ہیں، ان تمام امبیلنسز کی جڑ میں the civil military imbalance, the civil military disconnect, it lies. It is obvious. It floats on the surface of record. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ جو بھی چارٹر آف ڈیموکریسی ہو، وہ سول سوسائٹی سے ہو، پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے ہو، اس کا پہلا اور آخری نقطہ ہی یہی ہو ٹو کریکٹ دا امبیلنس ان دا سول اینڈ ملٹری ریلیشنز. بٹ صاحب، میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری باتیں سنی. اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو ول ٹیک دس چیلنج فارورڈ اینڈ میک یوز آف دا ریڈ لائن both in case of the safety of journalists as highlighted by the Sadaf case
and also the security of journalists as highlighted by Arshad Sharif case. Thank you. بہت شکریہ فرحتullah بابر صاحب. ساجد الیاس بٹی صاحب سابق صدر بار اور اجمل رضا بٹی صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بار سے تشریف لائے ہیں, ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اب میں درخواست کروں گا نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے صدر جناب انور رضا صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا